بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ جو بندہ کسی کو اس کا حق نہ دے رہا ہو، کسی سے کوئی رقم لے لی، کوئی ادھار لے لیا، کوئی ایسی چیز لے لی اور واپس نہ کر رہا ہو، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ گھر گھر میں افراتفریاں، بے چینیاں پیدا ہو جاتی ہیں، انسان کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ اخلاقی طور پہ، معاشی طور پہ اور مذہبی طور پہ جو کوئی کسی سے قرض لیتا ہے، ادھار لیتا ہے، کوئی چیز امانتاً لیتا ہے، عاریتاً لیتا ہے، تو جتنی مدت کے لیے لیتا ہے اتنی مدت میں واپس کر دے، اور اگر وہ تنگ دست ہے واپس نہیں کر سکتا تو اللہ کا یہ حکم ہے وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کو وہ سہولت میسر آنے تک مہلت دی جائے۔ لیکن مہلت پہ مہلت دے کے بھی اگر وہ بندہ واپس نہیں کرتا، قرض ادھار وغیرہ جو بھی عاریتاً چیز لی ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، پھر کوئی کارروائی کرنی پڑتی ہے، کارروائی کرنی پڑتی ہے۔ اور اس کارروائی کے لیے یہ ہے کہ اس کو کہ جسمانی اذیت، دماغی اور قلبی اذیت ایسی دینا کہ بے چین اور بے قرار ہو جائے، اور یہ اس وقت کرنا ہے جب انتہائی مجبوری کے عالم میں، عام حالات میں نہیں، مجبوری کے حالت میں اس کو یہ سبق سکھائیں کہ کسی کی چیز لے کر اس کو دبا لینا، اس کو واپس نہ کرنا اور دینے والے کو اذیت دینا۔ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے آپ اس آدمی کے نام کو دیکھیں اور نام کے عدد نکال لیں، اس کے نام کے عدد نکال لیں۔ اگر خود نکالنا نہیں جانتے تو کسی جاننے والے سے اس کے نام کے عدد نکلوا لیں۔ جس طرح لفظ اللہ، اسم اللہ ہے، اس کے عدد ہیں 66 تو اس طرح وہ عدد نکلوا لیں، اور پھر کالی ماش دال ثابت والی ان اعداد کے مطابق گن کر دانے لے لیں، 200 300 500 جتنے بھی اس کے نام کے عدد ہیں اتنے، اور سورہ الناس قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، اس سورت کو اتنی مرتبہ پڑھیں جتنے اس کے نام کے عدد ہیں، 66 ہیں، 70 ہیں، 500 ہیں، 1000 ہیں، جتنے بھی ہیں اتنے، اور اس کالی ماش کو مٹی کی ہانڈی میں بند کر دیں، اوپر سیل کر کے کسی ویران جگہ پہ، ایسی جگہ جہاں کسی کی نظر نہ پڑے، گڑھا کھود کے اس کے اندر اس ہانڈی کو دبا دیں۔ جوں جوں وہ دال اندر سے گلتی سڑتی جائے گی، اس انسان کے خیالات میں، اس کے دل اور دماغ میں شدت اور سختی آتی جائے گی، اپنے آپ سے وہ تنگ ہوتا جائے گا، اور اس کو بار بار یہ خیال آتا جائے گا کہ میں نے فلاں کی امانت، فلاں کا قرضہ، فلاں کی یہ چیز دینی ہے۔ جب تک وہ واپس نہیں کرے گا اس وقت تک اس کو چین اور سکون میسر نہیں آئے گا، اور یہ بات انتہائی مجبوری کی حالت میں آخری اسٹیج پہ جا کر جناب قابل برداشت ہو جائے بات تو تب کرنا ہے۔ عام معمولی حالات میں اگر آپ کریں گے، صلح و صفائی سے جو کام ہوتا ہے اس سے کریں، اگر نہیں تو پھر یہ کام کریں، اور اگر عام کسی کو تنگ کرنے کے لیے کیا ہے تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ اپنی گردن کو بھی اس وبال کے لیے تیار رکھیں۔ جس طرح لعنت کرتے نا،
اگلا بندہ لعنت کا مستحق ہے تو لعنت اس کے گلے کا توق ہوگی، نہیں تو لوٹ کر لعنت کرنے والے کے گلے کا توق بن جاتی ہے۔ اس طرح یہ عملیات بھی ہیں، یہ وظائف بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اگلا اگر بندہ اتنی حد کو تجاوز کر گیا ہے، آپ کو ٹینشن دی ہے، پریشانی دی ہے، بار بار مانگنے کے باوجود بھی وہ واپس نہیں کر رہا ہے، تو تب یہ کریں، قل اعوذ برب الناس کو اس کے نام کے عدد کے مطابق کالی ماش پر پڑھ کر اس کو ہانڈیا میں ڈالیں، چھوٹی مٹی کی، تو زمین میں دبا دیں۔ جو وہ دال گلتی سڑتی جائے گی، کیڑے پڑیں گے، تو اس کے خیالات بھی منتشر اور بے چین اور بے سکون ہوتا جائے گا۔ لیکن بتا رہا ہوں کہ انتہائی مجبوری کے عالم میں، والعہدۃ علی الراوی، لکھنے والے نے ایسا ہی لکھا ہے اور بتانے والا بھی ایسا ہی بتا رہا ہے۔ آگے مرضی آپ کی کہ عام حالات میں یہ کریں تو وبال آپ پر، انتہائی مجبوری کے عالم میں کریں تو اس انسان کو نصیحت ہو جائے گی کہ میں نے کسی کے پیسے کو، کسی امانت کو دبانا نہیں، کسی کی زمین پہ قبضہ کرنا نہیں، ناجائز کسی کو تنگ نہیں کرنا، بس اتنی سی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی جان اور امان پائے۔